واشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله ماہ مبارک اپنی برکتیں تقسیم کرتا ہوا آخر کو پہنچ گیا۔ آج کا جمعہ جمعۃ الوداع ہے، اس کے بعد اس مہینے کا کوئی اور جمعہ نہیں آئے گا، یہ آخری جمعہ ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا خوف خشیت عطا فرماتے ہیں ان کی زندگی کی ہر نماز اسی طرح ہوتی ہے کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز، ہر دن ایسا ہی ہوتا ہے کہ شاید زندگی کا آخری دن ہو۔ گزشتہ سال ماہ مبارک میں کچھ ایسے ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ جمعہ ادا کرتے، آج وہ نظر نہیں آ رہے، صفحہ ہستی سے وہ مٹ گئے۔ انسان بنا ہی مٹنے کے لیے ہے، انسان ہی نہیں اس کائنات کی ہر چیز جب بنی ہے تو ساتھ ہی مٹنے کا بھی پیغام لے کر آئی ہے۔ غفلت پردے ڈال دیتی ہے، آدمی سوچتا نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے غفلت۔ جب اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا فرمایا، فرش سے عرض کرنے لگے مولا کریم دنیا میں کوئی شخص کوئی انسان کوئی کام نہیں کرے گا، اس کے سامنے موت ہوگی، میں نے کیا بنانا ہے؟ میرے پروردگار نے جواب دیا میں امید کو بھی پیدا کرنا چاہتا ہوں،
تاکہ کوئی موت کو یاد ہی نہیں کرے گا۔ آپ نے شیخ چلی کا نام سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے فرضی نام ہو، وہ بڑے منصوبے بناتا تھا نا، اس لیے شیخ چلی مشہور ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی ہی شیخ چلی ہے، ایک نہیں تھا، ہر آدمی شیخ چلی ہے۔ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ تجھے پتہ ہے کہ تجھے رات بھی آئے گی کہ نہیں؟ رات آئی تو دن بھی آیا گی کہ نہیں؟ ہاں، ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، اب دن ہے نا، شام آئے گی، شام گزرے گی، دن آئے گا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ماہ و سال گنتے گزر جاتے۔ 100 سال سے آگے بڑھے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ان بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ ایک سانس لیا ختم۔ زندگی کتنی ہے؟ کہتے 4 روزہ زندگی ہے۔ بھئی 4 تو بہت دن ہیں، 4 روزہ کہاں ہے جی؟ ایک ہی دن زندگی ہے۔ بھئی ایک دن بھی تو بڑا ہے نا، 18 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا۔ پھر زندگی ایک سانس ہے، سانس زندگی ہے، سانس نہیں موت ہے۔ غنیمت جانی ہے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر پابندی کے متعلق عرض کیا تھا۔ مجھے یقین ہے آپ محبت سے آتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات کو قبول فرمائیں گے۔ اور قرآن پاک یہ دعوت نہیں دیتا کہ صبح سے لے کر شام تک ہی مجھے پڑھو، شام سے لے کر صبح تک پڑھو، یہ دعوت نہیں ہے۔ روزانہ قرآن پاک کو کھولو باوضو، خواہ ایک آیت ہی پڑھ سکتے ہو، ایک آیت ہی پڑھو۔ جو نہیں پڑھا ہوا اسے پڑھنا چاہیے۔ اگر پھر بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا تو سورہ فاتحہ تو پڑھ سکتا ہے نا، کل شریف تو یاد ہے نا، وہی کھول کر پڑھ لیا کرے۔ قرآن پڑھنے والوں میں اس کا نام تو آ جائے گا نا، کیونکہ میرے رب کی رحمتیں بے شمار ہے نا، میرے رب کا کرم بے پناہ ہے۔ دیکھو نا، جب آپ قرآن پاک کھولیں گے اس کی پیشانی پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 نام رب نے اپنے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا نام ذاتی ہے، اسم جلالت اللہ، کائنات میں کوئی اور اللہ نہیں ہے، ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے۔ اور اس اللہ کے متبادل کوئی اللہ کا اور نام بھی نہیں ہے، اللہ اللہ ہی ہے۔ اعوذ باللہ اللہ، سبحان اللہ اللہ، ما شاء اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ، الحمدللہ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ، اول اللہ، آخر اللہ، ظاہر اللہ، باطن اللہ، سبحان اللہ۔ اور 2 نام صفاتی ہیں، رحمان بھی اور رحیم بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 نام صفاتی ہیں، اور جو صفاتی نام ہے ان کا مادہ رحمت ہے۔ رحمان کا مادہ بھی رحمت ہے، رحیم کا مادہ بھی رحمت ہے۔ معنی یہ ہوا، اے میرے بندے، جب تو میرے ساتھ بات کرے پہلے مجھے اللہ کا ہے، اس کے بعد نظر میری رحمت پر رکھے، میں رحمت والا ہوں۔ قہار بھی تو کہہ سکتا تھا نا، میں قہار ہوں، میں منتقم ہوں، انتقام لینے والا ہوں بندوں سے، نہیں کہا میں رحمت والا ہوں۔ آ میرے قریب آ، یہ قریب کرنے کا طریقہ ہے نا، میرے قریب آ، محبت کا اظہار ہے، پیار ہے،
رب کا کرم ہے، بندے نے سمجھا نہیں، سمجھے ہی نہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرف ہے، گھر جا کر گن لینا انشاءاللہ میرا حساب صحیح ہوگا، اگرچہ ہم حساب میں کمزور ہوتے ہیں لیکن حساب صحیح ہوگا، 19 حرف ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بسم اللہ شریف کے فضائل تو بیان کرنا مقصود نہیں، اتنا ہی صرف عرض کر دیا ہے۔ رب نے اپنے اسم ذات کے ساتھ 2 صفاتی ایسے نام رکھے ہیں جن سے رحمت ٹپکتی ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے، میں غضب بھی کرتا ہوں لیکن جب مجھے کوئی پکارے پیار سے پھر میں رحمت کے بادل بھیج دیتا ہوں، خوب برستے ہیں اور اس کے گناہوں کا جتنا بھی دفتر ہے صاف کر دیتے ہیں۔ جی اللہ اکبر۔ میں کچھ احادیث سنانے کے لیے بیٹھا ہوں لیکن رب کی رحمت کا ذکر آ گیا نا، ایک بات سن لو۔ ایک تھا بت پرست اور بت کو کہتے صنم، وہ کیا کرتا تھا؟ یا صنم یا صنم یا صنم، جس طرح صوفی یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ ایک دن یا صنم کہتے کہتے اس کی زبان پر آ گیا یا صمد، اللہ الصمد، فوراً آواز آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، کیا کہتا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی مولا کریم وہ تو بت کا پجاری ہے، مشرک ہے، تیرے غیر کی عبادت کرنے والا ہے، تیرا نام تو زبان پر آ گیا تو سہون آ گیا اور تو فوراً ہی لبیک کہہ دی۔ رب نے کیا جواب دیا؟ بھائی کتنا عرصہ ہو گیا ہے یا صنم کہتے کہتے، اس کے بت نے کبھی جواب دیا ہے؟ نہیں دیا۔ باقی زندگی بھی پکار کر دیکھے، بت نہیں جواب دے گا۔ آج بھول کر سے ہی نام تو میرا لیا ہے، میں بھی جواب نہ دوں، پھر بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ یہ ہے میرے رب کی رحمت، بھول کر بھی پکارا ہے تب بھی قبول ہے وہ بندہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالو، بہترین کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہ کوئی پہلے آئی نہ بعد میں آئے گی، اور نہ کوئی رائٹر ایسی کتاب لکھ سکا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ لاؤ میری کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب۔ بڑے بڑے رائٹر ہیں نا، یہ کوئی دعویٰ نہیں کرے گا، یہ قرآن دعویٰ کرے گا۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سب کو بلا لو، سارے فصحاء بلغاء عرب کے جمع ہو جاؤ، اور قرآن کہتا ہے میرے مقابلے میں ایک صورت بھی بنا کر پیش کرو، نہیں بنا کر پیش کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن میں علوم غیبیہ ہیں، قرآن میں علوم غیبیہ ہے، اور غیب اللہ پاک کا خاصہ ہے، علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، کوئی اور غیب نہیں جانتا جب تک رب نہ جتلائے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ ہم رسول اللہ کو بھی رب کے مقابلے میں نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ بھی غیب جانتا ہے، رب نہ جتلائے تب بھی جانتا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ غیب دان ہے، عالم الغیب، عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب جاننے والا ہے ذاتی طور پر، اور اگر کسی کو علم دیتا ہے غیب کا تو وہی عطا کرنے والا ہے۔ کسی کتاب میں کوئی بھی علوم غیبیہ جمع نہیں کر سکتا، لہٰذا قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بھی بنا کے پیش نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کا دعویٰ۔ کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے پڑھنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے۔ یہ قرآن ہے، جو بھی پڑھے گا 10 نیکیاں اس کے نام میں ہمارے۔ حضور نے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہے، 30 نیکیاں، الف کی 10، لام کی 10، میم کی 10۔ تیرے گھر میں خزانے رب کے رحمت کے تجھے خبر ہی نہیں ہے۔
علم کا خزانہ ہے، عرفان کا خزانہ ہے، توحید ہے، رسالت میں۔ سبحان اللہ، کون سا علم ہے جو قرآن میں نہیں؟ مفسرین ایک بڑا پیارا شعر لکھا ہے، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ لوگوں کا ذہن نہیں پہنچتا، رب نے قرآن میں سارے علم رکھ دیے۔ ہر حرف پڑھنے کی، ہر حرف پڑھنے کی۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا اسید بن حضیر حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا نا تو کہے گا مولا کریم میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، اس کی نیند میں نے حرام کر دی ہے، یہ میری تلاوت میں لگا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دن کو بھی تلاوت افضل ہے، لیکن رات کو تلاوت کرنا اس سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی شان تھی، میرے نبی کے صحابہ کی شان تھی۔ سورہ مزمل کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ یا رسول اللہ، جب رات کو آپ اٹھتے ہیں نا، رات کو آپ اٹھتے ہیں، تیرا رب جانتا ہے، تیرا رب جانتا ہے۔ مولا کریم تو کس چیز کو نہیں جانتا؟ کس چیز کو نہیں جانتا؟ تیرا علم بڑا وسیع ہے، علم تو رب کا بڑا وسیع ہے، پر قابل ذکر کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ میرے حبیب کا رات کو جاگنا یہ قابل ذکر ہے ہماری نظر میں۔ کتنا جاگتے ہو یہ بھی بتا دیا، اور ساتھ فرما دیا وطائفتم، ایک گروہ صحابہ کا وہ بھی تیرے ساتھ جاگتا ہے۔ رات کو یہ ستارے جگمگ کرتے ہیں، جس طرح آسمان پر ستارے تمہیں جگمگاتے نظر آتے ہیں، زمین پر نبی کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، بے یہ مقتدی ہے تم بہتر ہے تم۔ یہ ستارے چمکتے رات کو، تلاوت کیا کرتے تھے تہجد میں قرآن پاک کی۔ سبحان اللہ، وہ رسم ختم ہو گئی، ٹی وی آ گیا، اس نے ہمارا وقت چاٹ لیا، اب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ جو آپ جمعے کے لیے آتے ہو کم از کم آپ نے اپنی زندگی میں تھوڑی تبدیلی پیدا کرو نا، وہ صحابہ والے گھر بناؤ، وہ صحابہ والی زندگی بناؤ، صحابہ والے اعمال، صحابہ والی مصروفیات، صحابہ والا ذوق شوق، صحابہ والی دین سے محبت، صحابہ والا جہاد کا جذبہ، صحابہ کی طرح جان نثاری اور قربانی، صحابہ کی طرح آپس میں محبت اور پیار، صحابہ کی طرح نبی پاک سے عشق انتہا درجے کا محبت اور سبحان اللہ۔ یہ گروہ ہے ہمارا مقتدی صحابہ کرام کا۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رات کے وقت سورہ باقرہ تلاوت فرما رہے تھے۔ سورہ باقرہ اگرچہ سب سورتوں سے زیادہ لمبی ہے نا، لیکن اس کی فضیلتیں بڑی ہیں۔ ایک فضیلت تو آج کل اس کی ضرور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ جو گھروں میں جنات کی آمد و رفت ہوتی ہے نا، ایک خاتون کہتی ہے کہ مجھے کوئی اپنے ساتھ کوئی سایہ سا نظر آتا ہے، کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے، جہاں میں بیٹھتی میرے ساتھ بیٹھتا ہے۔ جی آج بچہ ڈر گیا، اور جو جوان بیٹی تھی وہ اس کمرے میں گئی تو بے ہوش ہو گئی، اس کا کیا علاج ہے؟ کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے؟ کوئی سیانہ نہیں، میرے رسول اللہ نے بتایا۔ آپ نے فرمایا گھر میں سورہ باقرہ پڑھو، جن تیرے گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گا، شیطانوں سے تیرا گھر محفوظ رہے گا۔ میں نے خاتون کو یہی نسخہ تجویز کر دیا، کہنے لگی یہ تو بڑی لمبی ہے۔ میں لگا ٹھیک ہے پھر اس کے بغیر ہی کام چلا لو، لمبی ہے۔ اس وقت تو ہوتی نا رب کو مشورہ دیتا یا اللہ چھوٹی سورہ بقرہ بناتا کہ میں پڑھ سکوں۔ سارے لغویات کام ہو رہے ہیں،
ان کے متعلق کوئی پریشانی نہیں. جب قرآن پڑھنے کا وقت آتا ہے اس وقت کہتے ہیں یہ سورت بڑی لمبی ہے. ایک کہنے لگی میں تو جی پڑھی ہوئی نہیں ہوں. اللہ اکبر. ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں. حضرت اسید بن حضیر قرآن پڑھ رہے تھے. قریب ہی ان کا بیٹا یحییٰ اس کا نام تھا، وہ سویا ہوا تھا اور قریب ہی گھوڑا بندھا ہوا تھا. یہ جہاد کے لیے گھوڑا، وہ چارہ کھائے اس پر بھی نیکی، پانی پیے ہر قطرے پر نیکی. اللہ اکبر. جتنے قدم اٹھائے ہر قدم پر نیکی. صحابہ کرام گھوڑے رکھتے تھے، اونٹ رکھتے تھے، تلواریں، نیزے، تیر، اور بازو میں طاقت تھی. کھاتے کیا تھے؟ کھجور اور پانی پیتے تھے. سبحان اللہ. جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، علامہ اقبال کہتے ہیں جسے نانے جمی، جو کی روٹی، نانے جمی ستو، جو کی روٹی کون کھاتا ہے؟ حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا. جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی کر عطا، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر. کیسی پیاری دعا ہے. نفرتیں پھیل گئیں، ایک ہی گھر میں رہنے والے چند افراد ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. جس سے کیا کہتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر. جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر. بازو حیدر کیا تھا؟ حیدر کا بازو کیا تھا؟ خیبر کا دروازہ اٹھا لیا، جسے عرب کے 40 جوان بعد میں نہ اٹھا سکے. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں 40 جوان نہ اٹھا سکے، ایک علی کے بازو نے اٹھا لیا تھا. یہ رب کی عطا کردہ طاقت ہے. کھانے پینے سے طاقت نہیں پیدا ہوتی، یہ رب کا جوہر ہوتا ہے. نیکی تقوی سے طاقت پیدا ہوتی ہے. اللہ اکبر. اسید بن حضیر فرماتے ہیں میں جب تلاوت کر رہا تھا تو اچانک گھوڑا بدک گیا، اچھلنے لگ گیا. مجھے خوف ہوا کہیں میرے بیٹے پر اس کا پاؤں نہ آ جائے. میں اٹھا، میں نے تلاوت کو روک لیا. گھوڑا سکون سے خاموش کھڑا ہو گیا. میں نے کہا گھوڑا خاموش ہو گیا، میں پھر تلاوت شروع کر دیتا ہوں. پھر تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا اچھلنے لگ گیا. یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں نا. مجھے پھر ڈر لگا کہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچائے. فاصلہ تو ہے نہیں. میں خاموش ہو گیا. میں خاموش ہوتا تو گھوڑا بھی کھڑا ہو جاتا سکون کے ساتھ. 3 مرتبہ ایسا ہوا. آخر میں نے اٹھ کر نہ بچے کو اٹھایا اور میں اس طرح آسمان کی طرف نظر کی نا تو ایک بادل چھتری کی طرح جس میں چراغ جل رہے ہیں، وہ بالکل چھت کے مکان کے قریب آ گیا ہے. وہ گھوڑا اس کو دیکھ کر ڈر رہا ہے. جس طرح آپ کی مسجدوں میں فانوس لٹکتے ہیں نا، بالکل یہ اچھی مثال ہے. فانوس کی طرح جس میں کئی کمکمے روشن ہوتے ہیں. صبح ہی تم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسئلے سارے تو حضور ہی حل فرماتے ہیں نا جی. پردے میرا نبی اٹھاتا ہے، اس لیے کہ رب نے انہیں بڑی خبریں دی ہیں. بڑی خبریں دی ہیں. کہاں کی خبر؟ کب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے. امام مہدی کا نام کیا ہوگا، ان کی والدہ کا نام کیا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کہاں آئیں گے، دجال کب آئے گا. یہ ساری خبریں میرے پیغمبر نے نہیں عطا کی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. صبح میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ رات کو یہ معاملہ ہوا، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، گھوڑا اچھلتا تھا، میں نے دیکھا تو آسمان سے ایک بادل اترا ہے اور اس میں بڑی روشن قندیلیں ہیں. حضور نے فرمایا اقرا یا اسید بن حضیر، اقرا یا اسید بن حضیر،
اے اسید ابن عزیر پڑھتے رہنا صاحب، پڑھتے رہنا، پڑھتے رہو، قرآن پڑھو، پڑھتے رہو، یہ تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کی جماعت آئی ہے۔ سبحان اللہ، تیری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آ سکتے ہیں، آتے ہیں، انہیں آنے کی عادت ہی ہے۔ کیا بدر میں فرشتے نہیں آئے؟ آئے نا، اس لیے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی تو بدر کی فضا پیدا کر، وہ جذبہ پیدا کر، آلات ضرب و حرب پر نظر نہ رکھ، اپنی قوت نہ دیکھ، اپنی تعداد نہ دیکھ، دیکھ رب کی نصرت، مدد، اس کا کرم، اس کی رحمت دیکھ، انشاءاللہ تیری مدد کو فرشتے آئیں گے۔ جی وہ چھوٹا سا ملک ہے تیرا، وہ 8 گنا بڑا ہے ملک، ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ یہ طیارہ گرایا نا ہمارے جوان نے، کتنی نیکیاں لے گیا، اور ہمارے سجدے وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ بات میں سچی اور کھری کہہ رہا ہوں، تیرے میرے سجدے، ہماری تسبیح و تحلیل ان مجاہدین کے ایک حملے پر قربان ہو جائیں۔ ہمارا صوفی نعرہ مارتا ہے اللہ اکبر کا، آپ ہی بے ہوش ہو جاتا ہے، مجاہد نعرہ مارتا ہے، فوج کی صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ تو نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ حفیظ رضی نے بہت اچھا کہا ہے، تو نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہم بھائی اس پاک فوج کو سلام کرتے ہیں اور اس کی عظمت کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کے شر سے ان کو بچائے۔ اور آج وہ بچے ملٹری سکول کے بڑے یاد آ رہے ہیں جنہیں ظالموں نے بے دریغ اس طرح شہید کیا، اس طرح شہید کیا ہے جس طرح گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ یہ شہیدوں کا خون، یہ لہو رنگ لائے گا، اور انشاءاللہ دہلی کے لال قلعے پر محمد عربی کا پرچم اسلام لہرائے گا انشاءاللہ۔ رحمت الہی سے مایوس نہیں ہے، عالم اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا، اور میرے نبی کا پیغام مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلے گا، اور اس قرۂ خاک پر کوئی بھی کفر کا کلمہ کہنے والا نہیں ہوگا، سب محمد پاک کے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ہم پر امید ہیں اللہ کی فضل و کرم سے۔ فرمایا یہ سکینہ نازل ہوا ہے۔ سکینہ، سکینہ کیا چیز ہے؟ اللہ پاک دل میں، مومن کے دل میں چین ڈال دیتے ہیں۔ یہ کاروبار سے نہیں ملتا، یہ روپے پیسے کی فراوانی سے نہیں بنتا۔ جی شاپنگ سنٹر بنا لو، کوئی ہوٹل بڑا بنا لو، کوئی پلازا بنا لو، ٹرانسپورٹر بن جاؤ، زمینیں خرید کر بڑے زمیندار بن جاؤ، یہ سکون نہیں ملے گا۔ یہ سکون ملتا ہے اس کو جسے اللہ عطا کرتا ہے، اور اللہ یہ تسکین قلب اپنے خاص بندوں اور دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ آج ساری دنیا اطمینان قلب کے لیے پریشان ہے، سکون نہیں ہے جی، پریشان ہے، کماتے ہیں پتہ نہیں جاتا کدھر ہے، یہ کہیں جائے گا۔ رزق حلال تھوڑا ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، خون سالے پیدا ہوتا ہے، نیکی کی طرف آدمی راغب ہوتا ہے۔ یہ تھے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے جو شاگرد تیار ہوئے، جو صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن سیکھتے تھے، انہوں نے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالی، اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے، آسمان سے فرشتے آتے تھے، آتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ یہ ولیوں کی شان رب بیان کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایمان انہوں نے قبول کیا، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے،
یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، استقامت سب سے مشکل ہے۔ الاستقامت خیر من الکرامہ، کرامت سے افضل ہے استقامت۔ حضور بابا صاحب شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر بڑے خوش ہوئے اپنے غلام پر، کون ہے؟ نظام الدین اولیاء، بڑے خوش ہوئے، فرمایا خواہ کمن اصل مانگ۔ یہ کبھی کبھی وقت آتا ہے، کسی پر آتا ہے، دریائے کرم جوش مارتا ہے، دینے والا دینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، مانگنے والے کو کھلی چھٹی دیتا ہے۔ دین مانگ، دنیا مانگ، محبت مانگ، عشق مانگ، علم مانگ، صحت مانگ، اولاد مانگ، رزق مانگ، بخت مانگ، جو مانگے گا ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کے ایک صحابی تھے ربیہ، حضرت ربیہ، انہوں نے تہجد کو وضو کرایا، حدیث پاک آپ نے سنی ہوئی ہے، میرے نبی خوش ہو گئے، فرمایا سل ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، میرے نبی میں تجھ سے مانگتا ہوں، اسالو کا میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ نبی نے نہیں کہا کہ مجھ سے نہ مانگ، میں غیر اللہ ہوں، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، تو رب سے مانگ۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا، نبی نے کیا فرمایا؟ ہمیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ ایک ہوتا ہے من دون اللہ، اس میں بت ہیں، ایک ہوتا ہے رسول اللہ، ایک ہوتا ہے ولی اللہ، ان میں فرق کرنا چاہیے۔ رسول اللہ من دون اللہ میں نہیں شامل، اولیاء اللہ من دون اللہ میں شامل نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہی ہیں۔ ایک اور حدیث آ رہی ہے، انشاءاللہ یہ عید کے بعد جمعہ آئے گا تو پھر بیان کروں گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وہ حدیث پاک میں آپ کو سمجھاؤں گا، اتنی تو بات سمجھ لو نا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیر و مرشد آ جاتے ہیں، استاد آ جاتے ہیں، والد صاحب آ جاتے ہیں، کوئی بڑا معزز ہے، وہ آپ کو کہتا ہے السلام علیکم، نماز میں جواب دو گے؟ نہیں نا، کیوں؟ نماز ٹوٹ جائے گی، اور نبی کو سلام نہ کیا جائے تو نماز مکمل ہوتی نہیں۔ یہ مسئلہ تو سمجھ میں، السلام علیکہ، یہ کاف ضمیر مخاطب کی ہے، نبی کو سامنے سمجھائے، مخاطب کیا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام پیش کیا ہے نا، یہ تشہد میں، تشہد پڑھنا واجب ہے، واجب ترک ہو جائے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نماز میں نبی پاک کو سلام پیش کرنا یہ واجب ہے۔ تو پھر یہ من دون اللہ ہے کہ یہ رسول اللہ ہے؟ ہاں، یہ سبق یاد کر لو، من دون اللہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ ہے، وہ اولیاء اللہ ہے، یہ قرآن کتاب اللہ ہے۔ سل ربیہ مانگنے والے میں حد کر دی، اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، پیارے جنت میں تیری رفاقت مل جائے میں راضی ہوں۔ حدیث ختم نہیں ہوئی، فرمایا اب غیر ذالک، اس کا معنی یہ بنتا ہے بس یہی کچھ مانگا ہے کہ اور بھی کچھ، یعنی ہم تو مائل بکرم ہیں، کچھ اور بھی مانگو۔ عرض کی یا رب بس اتنا ہی کافی ہے، تیری سنگت جنت میں مل جائے، مجھے اور کیا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کو جنت اس لیے پیاری تھی کہ حضور کی رفاقت ملے گی، ورنہ جنت کو کون پوچھتا ہے؟ تیری گلی ہمارے لیے بہت کچھ ہے، تیرا کوچہ ہمارے لیے بہت کچھ ہے، تیرا نام ہمارے لیے بہت کچھ ہے، اور تیری یاد ہی ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اعنی علی کثرۃ السجود، اے ربیہ زیادہ سجدے کیا کرو۔ یہ ہمیں بھی تعلیم مل گئی، جو اللہ کو زیادہ سجدہ کرے گا اللہ پاک اسے نبی پاک کی رفاقت نصیب فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو جب حضرت بابا صاحب نے فرمایا نا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، عرض کرتے ہیں الاستقامہ، حضور میں استقامت مانگتا ہوں، استقامت طلب کرتا ہوں جی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اولیاء کرام کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے
کوئی خوف نہ اپنا ہے نہ اپنوں کا ہے، نہ اپنا خوف ہے نہ اپنوں کا ہے، سمجھے بات نہیں سمجھے؟ نہ اپنا ہے نہ اپنوں کا ہے۔ اس امت میں ایسے ولی گزرے ہیں، ایسے ولی گزرے ہیں، ایسے ولیوں کی زیارت کی ہے جنہوں نے رب کی رحمت پر اعتماد کرتے ہوئے کہا ہے میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، اپنے سب مریدوں کو لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بھئی ان قریب آج شام کو یا آئندہ شام کو آپ کو خوشخبری ملے گی رؤیت ہلال کمیٹی کی طرف سے۔ جی میں آپ کو کل کی خوشخبری دیتا ہوں، اگر کل نہ عید ہوئی تو پھر اگلے روز یہ خوشخبری ایک دن آگے لے جانا۔ ہم نے مبارک تو آپ کو دے دی نا، خوشی کی خبر سنا دی آپ کو کہ عید بالکل آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ ہاں یہ بات کہہ کر میں ممبر کو چھوڑوں گا، کام تو کرنے والوں نے کیا، 29 دن کام کرتے رہے، روزہ بھی، تراویح بھی، ذکر اذکار، نمازیں، تلاوت، صدقہ و خیرات، سارے کام کرتے رہے، کرنے والے کرتے رہے۔ وقت ان کا بھی گزر گیا جنہوں نے کچھ نہیں کیا، جنہوں نے کچھ کیا ہے ان کا بھی گزر گیا ہے نا۔ فائدے میں کون رہا؟ اللہ پاک سب پر ہی کرم فرمائے۔ میں ایک مسجد نبی شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آنسو بہاتے دیکھ رہا ہوں۔ عید کا چاند نظر آ گیا، ہر طرف خوشیاں پھیل گئی، مبارکیں شروع ہو گئی۔ عثمان غنی مسجد میں بیٹھ کر کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ یہ عجیب بات تھی نا، خوشی کا موقع ہے، آنسو کیوں آئے؟ اگرچہ خوشی سے بھی آنسو آتے ہیں لیکن یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے، یہ دکھ بھرے آنسو تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھ ہی لیا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میری خدمت قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ یہ خیال بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اور یہ سب میں ہی ہونا چاہیے۔ اس میں عجز ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپیل کرنے کا ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے۔ مولا کریم جو کچھ تیری توفیق سے میں نے کیا ہے پتہ نہیں تجھے پسند بھی آیا ہے کہ نہیں، تو قبول فرما لینا، قبول فرما لینا۔ ایک بزرگ تھے، وہ سبزی بیچا کرتے تھے، پکا کر دیگ میں سبزی پکا کر بیچا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو طرح طرح کی شانیں عطا فرماتا ہے۔ پکاتے سبزی تھے، اب ایک دیگ ہے اس میں ایک ہی چیز پکے گی نا، اس کے کھانے تو نہیں ہے کہ ادھر گوشت پکے، ادھر دال ہو، ادھر سبزی ہو۔ تو لوگ آتے تھے برتن لے کر، کسی نے کہا جی سبزی دے دو، چمچہ سبزی کا بھر دیا۔ کسی نے کہا جی گوشت دے دو، چمچہ گوشت کا بھر دیا۔ کسی نے کہا جی مجھے دال چاہیے، چمچہ دال کا ہی بھر کر دو۔ ایک ہی دیگ سارے کام کر رہی ہے۔ لوگ کھرے سکے بھی دے جاتے تھے، کھوٹے سکے بھی دے جاتے تھے، وہ دیکھتے تھے رکھ لیتے تھے کہ اس کے عیب پر میں پردہ ڈالوں۔ یہ نہیں کہا یہ کھوٹا ہے لے جا واپس، اس کے عیب پر پردہ۔ درویشی کیا اصل روح ہی پردہ پوشی ہے، جو پردہ نہیں ڈالتا وہ درویش نہیں ہو سکتا۔ چلتا رہا سلسلہ، وقت آخر آ گیا۔ اللہ کی جناب میں کیا عرض کرتے ہیں، بڑے عجیب عجیب خوبصورت عنوان لوگوں کے پاس اللہ پاک نے رکھے۔ مولا کریم تیرے بندے آتے تھے میرے پاس کھوٹے سکے لے کر بھی، کھرے بھی، میں کھرے بھی رکھ لیتا تھا، کھوٹے بھی رکھ لیتا تھا۔ اب میں تیری جناب میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں، میرے کھوٹے عمل بھی قبول کر، کھرے بھی قبول کر۔ میں نے یہ سارا کچھ کیا ہی اس لیے ہے کہ میرا معاملہ تیرے بندوں کے ساتھ یہ تھا، تو بڑا کریم ہے، تو میرے کھوٹے عمل بھی قبول کر لے، کھرے عمل بھی قبول کر لے۔ ہم بھی چاند جب عید کا نظر آئے
تو ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ اور سب سے پہلے یہی دعا کرو، مولا کریم جو عمل اچھا ہے وہ بھی قبول کر، جو اچھا نہیں ہے اپنی رحمت سے وہ بھی قبول کر لیں۔ اب آپ کو انتظار ہوگا کہ عید کی نماز کا وقت کیا ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ میرے خیال میں گجرات میں سب سے پہلے عید کی نماز اسی نظامی مسجد میں ادا کی جائے گی اور وہ 6 بجے ہوگی۔